یا اللہ کریم، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ان آنکھوں سے جو ہماری زندگیوں پر نظر رکھتی ہیں، جیسے وہ ہماری تباہی کا انتظار کر رہی ہوں، ان نفسوں سے جو ہماری کامیابی پر اداس ہوتی ہیں، جیسے وہ ہماری راہ میں رکاوٹ بننا چاہتی ہوں۔ اے اللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں ان دلوں سے جو حسد کی بیماری سے بھرے ہیں اور وہ ہماری چیزوں کی خواہش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بھی تیرا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ ہمیں ان سے بچا اور اپنی مخلوق کے شر سے محفوظ رکھ اور انہیں اپنی ہی ذات میں مشغول رکھ۔ یہ وہ دعائیں ہیں جن کا ہمیں روزانہ اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پہ وہ لوگ جو زندگی کی مشقت میں ڈلے ہوئے ہیں، جو حالات کے چکر میں آئے ہوئے ہیں، ایسے لوگ جن کے اطراف میں بہت سے لوگ ان کو تکلیف یا ضرر پہنچانے والے موجود ہیں، کیونکہ جب انسان کسی کی نفرت میں مبتلا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کا زوال دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمیں ہر وقت صبح و شام کے اذکار کے ساتھ کچھ خاص مصنون دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تیری تمام پناہیں مانگتے ہیں ہم اس وقت سے، ان حالات سے کہ دشمن ہماری حالت دیکھ کے ہنسے یا اس کو ہماری حالت دیکھ کر خوشی محسوس ہو۔ لہٰذا صبح اور شام میں تمام تر مصنون دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ اذکار کی چادر اوڑھ لو تاکہ تمہیں یہ انسانوں اور جنات کے شر سے بچائے رکھے، اور روحوں کو استغفار کے ساتھ ڈھانپ لو تاکہ تمہارے دن اور رات کے گناہ معاف ہوتے جائیں۔ امام ابن کثیر ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ان دعاؤں کا اہتمام رہے کہ مجھے تو ایسی خاموشی عطا فرما جو مجھے لوگوں کی باتوں پر صبر دے دے، صبر جمیل عطا کر دے، دوسروں کی باتوں کرنے سے بچا لے، میرے دل دماغ سے لوگوں کا خیال نکال دے، مجھے دھوکے سے، غیبت سے، ان چیزوں سے نکال، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مثال زندہ رہنے والوں کی ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والوں کی مثال مردوں کی ہے۔ تو جب انسان زندگی کے معاملات میں پھنستا ہے، لوگوں کے رویوں کے معاملات میں پھنستا ہے، تو سب سے پہلے جس چیز کا نقصان ہوتا ہے وہ اس کا ایمان ہے، اور ایمان سے بچاؤ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کی بار بار دل کی صفائی کرنے کے لیے الفاظ، خیالات، ان کی صفائی ضروری ہے، اور ان کی صفائی اسی طرح سے آ سکتی ہے کہ جب ہم ذکر اللہ، اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے رہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اب یہ دنیا کی بھلائیوں سے کیا مراد ہے کہ خوشگوار وسیع حلال رزق، نیک بیوی یا شوہر، ایسی اولاد جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں، راحت اور سکون، امن، نفع بخش علم، نیک عمل کی توفیق، دعاؤں کا اہتمام اور مخلوق کے خدا سے بے نیازی۔ دنیا کی بھلائیوں میں سے ہے کہ انسان اپنے ذہن، اپنے خیالات کی حفاظت کرے، پازیٹیو سوچے، اچھا سوچے، یہ دنیا کی بھلائی ہے، ہمیں اس کی دعا کرنی ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے کہ اے پروردگار جو لوگ ہمارے لیے بہتر نہیں ہیں، جو ہمارے لیے ایسے معاملات یا ایسے زندگی کے رکاوٹیں بن جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری عبادتوں میں خلل آتا ہے، یہ رکاوٹیں ہم سے دور کر دے، کیونکہ امن چاہنا بھی دنیا کی بھلائیوں میں سے ہے۔ تو امن انہی چیزوں کا ہے کہ جب انسان کو دشمن کا دھڑکا نہ لگا رہے، جب انسان کو حاسد کے دشمن ہونے کا دھڑکا نہ لگے رہے، جب انسان کو بے مروت لوگوں کی آگے سے رویوں کو برداشت نہ کرنا پڑے، تو یہ دنیا کی بھلائی ہے۔ کتنا خوبصورت وقت ہو جب انسان سب لوگوں سے بے نیاز ہے، فکر ہی نہیں ہے اس کو کہ اس کے پیچھے، اس کے سامنے کون کیسے، کس طرح سے اس کو جانتا ہے۔ اس کو صرف فکر ہے تو اس بات کی کہ میرا عمل میرے رب کے سامنے کیسا ہے، میں اپنے اعمال نامے میں کیا لکھوا رہا ہوں۔ یہ اس کی دنیا کی بھلائی ہے، یہ اس کی دنیا کی بھلائی ہے کہ وہ آخرت کی کوشش کرے، یہ بھی اس کی دنیاوی بھلائی ہے۔ اپنے رب کے ساتھ اس کا ایک تعلق دنیا میں بہترین مضبوط ہو دعاؤں کے ذریعے،
یہ بھی بھلائی ہے۔ اور جانتے ہیں آخرت کی بھلائیوں سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ آخرت میں انٹری کیسے دینی ہے؟ موت کے ذریعے۔ فرمایا موت کا وقت آسان ہو جائے، قبر میں روشنی ہو جائے، قبر کے سوال جواب میں آسانی ہو جائے، قبر کے عذاب سے سلامتی ہو، حشر جہنم کی سزا سے سلامتی ہو، اللہ کی رضا حصول ہو، اللہ کی رضا کا حاصل ہو جائے، اس کا حصول ہو جائے، پھر آخرت کی نعمتیں مل جائیں، اللہ کا دیدار حاصل ہو جائے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر نصیب ہو جائے، حشر کی رسوائی سے بندہ بچ جائے، پل صراط آسانی سے پار ہو جائے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے، جنت الفردوس کے حقدار بن جائیں، نبیوں ولیوں صدیقین اور شہداء کی ہمسائیگی مل جائے۔ یہ آخرت کی بھلائیاں ہیں، ہمیں اس کی چاہت رکھنی ہے۔ لہٰذا دنیا کی بھلائیاں لیتے ہوئے آخرت کی بھلائیوں کی طرف قدم بڑھائیے، اور اس کے لیے آج کے دور میں سب سے پہلے جو چیز ہمیں پروٹیکٹ کرنی ہے وہ ہمارا ایمان ہے، وہ ہمارے رویے ہیں، وہ ہماری سوچ ہے، وہ ہمارے الفاظ ہیں جن کا ہم نے رخ بدلنا ہے۔ اگر ان کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے تو بڑا افسوس ہے اس موقع پر، اس لمحے پر، کہ یہ سب کچھ رائے گا چلا جائے گا، پھر ہم دنیاوی بھلائیوں سے بھی محروم ہو جائیں گے، اخروی بھلائیوں سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے، لہٰذا ان دعاؤں کا اہتمام رکھیے جس کی وجہ سے ہماری دنیا سنورے، ہماری آخرت سنورے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔